السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کلاس 11 کا اردو کا ایک ماڈل پیپر ہے جس کو آپ بطور سیمپل پیپر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ کس قسم کے کوسچنز اور ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ اس سے آپ کو پیپر کے پیٹرن کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایم سی کیوز اور کوسچنز وغیرہ رپیٹ ہو جائیں اور وہ آپ کو پیپر میں آ جائیں، تو آپ نے یہ تمام چیزیں اچھے سے تیار کرنی ہیں۔ تو آئیے ایک نظر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 20 نمبر کے یہ 20 ایم سی کیوز ہیں۔ یہ ساری کہانیاں تقریباً آپ پڑھ چکے ہوں گے، تو یہ آپ کی کہانیوں میں سے ہی کچھ ایم سی کیوز پوچھے گئے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے افسانہ ادیب کی عزت کے مرکزی کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے اوور کوٹ کا اختتام کس چیز کے ذکر پر ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ کی کہانی ہے اوور کوٹ، تو اس میں اینڈ پر جو ہے وہ کس چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے علامہ اقبال کو کس شہر سے بلاوا آیا تھا؟ نمبر 4 ہے طلبہ کی چند مشہور اقسام ہیں۔ اس کے بعد یہ 5واں ایم سی کیوز ہے حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ نمبر 6 ہے تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ نمبر 7 دلہن چاند جیسی ہے، اور نمبر 8 ہے استعارہ کے لغوی معنی ہیں۔ نمبر 9 ہے تشبیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ کچھ کوسچنز گرامر میں سے پوچھے گئے ہیں۔ اس پیپر سے جسٹ آپ نے آئیڈیا یہ لینا ہے کہ کتنے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کے چیپٹرز میں سے آئے ہیں، کتنے جو ہیں وہ گرامر میں سے پوچھے گئے ہیں، تاکہ اس حساب سے پھر آپ اس کی تیاری کر سکیں۔ نمبر 10 ہے مستعارلہ اور مستعارموم کو کہتے ہیں۔ نمبر 11 ہے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ نمبر 12 ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ درج بالا شعر میں قافیے ہیں، تو اس میں قافیہ کیا ہے؟ نمبر 13 آتش نمرود کیا ہے؟ اس کے بعد 14واں ایم سی کیوز ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ 15 ہے ردیف کے لغوی معنی ہیں۔ نمبر 16 ہے اس ناک 7واں ہے ڈیش۔ 17 ہے گھر عورت کی جنت ڈیش ہے۔ 18 ہے یہ نمک ڈیش کان ہے، اور نمبر 9 ہے فروری گزر ڈیش، اور 20 نیکی ڈیش بہت کھٹن ہے۔ جی، تو یہ نیکسٹ جو ہے یہ آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہے، یعنی انشائیہ حصہ، اور اس میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ ہے، اور یہ 80 نمبر کا آپ کا پیپر ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ تو یہ اس میں 4 شعر دیے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد بے ہے درج ذیل اشعار کی تشریح الگ الگ کیجئے، نیز شاعر کا نام بھی لکھیے۔ تو اس میں ہر شعر کی الگ الگ آپ نے تشریح کرنی ہے، وہ پہلے چاروں کی اکٹھی کرنی ہے، اور اس میں آپ نے ہر شعر کی الگ الگ جو ہے وہ تشریح کرنی ہے، اور ساتھ میں شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ نیکسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 3 سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کیجئے، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی تحریر کیجئے۔ تو اس میں آپ نے یہ جو پیراگراف دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، اور ساتھ میں مصنف کا نام اور جس کہانی سے یہ لیا گیا ہے اس کا عنوان بھی تحریر کرنا ہے، اور یہ نمبروں کی تقسیم بھی آپ کو دے دی گئی ہے۔ ایک ایک نمبر کا آپ کا جو ہے وہ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان ہے، اور ساتھ سیاق و سباق کے 3 نمبر ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے۔ تو یہ 1 نمبر کا مصنف کا نام ہے، اور 9 نمبر کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، جس میں 2 کہانیاں اوور کوٹ اور کیا واقعی دنیا گول ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے دلاور فغار کی نظم لوکل بس کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6 ہے 2 دوستوں کے درمیان موبائل فون کے فائدے اور نقصانات کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ جلسہ تقسیم انعامات کی رودات تحریر کیجیے۔ نمبر 7 ہے پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیے۔ اور اسٹوڈنٹس، میرے اس چینل پر میں نے بہت ساری کہانیاں، مضمون، مکالمے، درخواستیں، ان چیزوں پر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی کہانی، مضمون، مکالمہ چاہیے تو آپ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ بہت آسان سی جو ہیں وہ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں، جس سے آپ کے لیے کافی آسانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا آخری سوال ہے 8واں درج ذیل پیراگراف کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تحریر کیجیے۔ تو یہ ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، اس کا آپ نے عنوان لکھنا ہے، وہ 2 نمبر کا ہے، اور 8 نمبر میں آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے۔ مزید پیپرز کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔